کے بیٹے ہیں، آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ آپ نے بڑی مشقت کے ساتھ جو ہے انتظار میں بیٹھے رہے۔ اب آگے بڑھتے ہوئے حضرت کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ کے جو ہے ملفوظات سے ہمیں خیر حاصل کرنے کا موقع دیں۔ جو حضرات کھڑے ہیں یا جو دور ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ بیٹھ جائے، کرسیاں خالی نظر آ رہی ہے۔ جو علماء اکرام دور دراز سے تشریف لائے ہیں اور یہاں سے بیجاپور کے بھی جو بہت سارے علماء افاق تشریف لائے ہیں اور دوسرے حضرات بھی جو ہے یہاں آئے ہیں، میں ان پہ ایک تہ دل سے معذرت اور معافی چاہتا ہوں کہ وقت آپ نے جو ہے نکال کر لائے تھے، وقت بہت ہو چکا کہ آپ کو تکلیف پہنچی، اسی لیے معذرت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ البر الجواد الحادی الی سبیل الرشاد، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ المنزہ عن الانداد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالملائكة في الجهاد، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين نشروا العلم في البلاد، صلاة كاملة تامة إلى يوم التناد، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، وقال تعالى في مقام آخر، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، صدق الله مولانا العظيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم، أدبوا أولادكم على 3 خصال، حب نبيكم وحب أهل بيته وتلاوة القرآن، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار
وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. جلال آتش و برق و سحاب پیدا کر، جلال آتش و برق و سحاب پیدا کر، جل بھی کانپ اٹھے وہ شباب پیدا کر. تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر، جو ہو سکے ابھی انقلاب پیدا کر. معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں، بالخصوص منتظمین اجلاس کی خدمت میں. سب سے پہلے منتظمین اجلاس بچوں کو خاموش ماحول میں لے کر آ جائیں، کیونکہ بچے بچے ہوتے ہیں، ان کی شرارت اور ان کی گفتگو جس سے جلسے میں بڑا اثر پڑتا ہے. میں کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں منتظمین کو اپنی ہی فکر ہے لیکن جلسے کی فکر نہیں ہے. اس لیے بچوں کو بڑی محبت کے ساتھ خاموش کر دیں، انشاءاللہ تعالی 10% ہمارا جلسہ کامیاب ہو جائے گا. دوسری گزارش یہ ہے کہ جو بڑے منتظمین ہیں وہ زیادہ چلنا پھرنا چھوڑ دیں، اس لیے کہ 50% جلسہ ان کے بیٹھنے سے کامیاب ہو جائے گا. تیسری گزارش یہ ہے کہ تصویر کشی بند کر دیں، خاص طور پر میری تصویر نہ لیں، اس لیے کہ میری شادی بھی ہو گئی، بچے بھی ہو گئے. اب نہ میں کسی کو دکھانا مقصود ہے، کیونکہ یہ جلسہ جو ہے وہ دینی جلسہ ہے اور ہمارے جلسے دوسرے جلسوں کے لیے نمونہ بنتے ہیں. اگر یہیں تصویر کشی عام ہو جائے تو ہم وہاں روک نہیں سکتے جہاں روکنا ضروری ہے. بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ ارے ذرا بولو. اس لیے کہ پورے لیٹا میرے طرف نہیں، آپ کی طرف تو اتنے لیٹا نہیں ہے. مولوی صاحبہ کہ ہم کیا ذرا ڈم رہتے، آپ سب ہم نہ دیکھ رہے ہیں لیکن مجھے آپ برابر نظر نہیں آ رہی ہیں. اس لیے کہتے بھی بیچ میں بولتے رہے تو مجھے معلوم ہوتا. فائدے دو ہوتے ہیں، ایک کہیں بول کر بھی معلوم ہوتا، دوسرا جاگرے بول کر بھی معلوم ہوتا. ورنہ میرے ابا جان اکثر فرمایا کرتے ہیں مسلمانوں کو سو کو اتنی اچھی پریکٹس ہے، ہم کیا کھلے چلتے خواباں دکھ جاتے ہیں. اس لیے کہتے بھی پوچھا تو بولنا بڑی محبت کے ساتھ. یہ ہمارے دینی جلسے ہیں میرے دوستوں، جس کا رشتہ، جس کی نسبت اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، نبی کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ. تو جلسوں کا پورا رنگ قرآن کا ہو، حدیث کا ہو، سیرت کا ہو، صحابہ کا ہو، اولیاء کا ہو، شرم کا ہو، تہذیب کا ہو، حیا کا ہو، حلال کا ہو، جائز کا نہ ہو، جائز کا ہو. کوئی کام ایسا نہ ہو جو جلسے کی روحانیت کو ختم کرے. کوئی کام ایسا نہ ہو جو ہماری نگاہوں میں جلسہ مقبول تو ہو جائے لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نگاہوں سے ہمارا جلسہ گر جائے. ہم دنیا میں ہیں تو ہمارا ہر کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہونا چاہیے. بڑی ہی دلچسپی کے ساتھ ہم لوگ اس جلسے کو منعقد کیے ہیں اور وہ بھی معصوم چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے سامنے علمی مظاہرہ پیش کر رہے ہیں، جن بچوں کو اساتذہ نے کتنا اچھا سنوارا، کیا قابل بنا دیا کہ یہ بچے اس چھوٹی سی عمر میں قرآن پڑھ رہے ہیں، چھوٹی سی عمر میں حدیث بیان کر رہے ہیں، چھوٹی سی عمر میں مسائل بیان کر رہے ہیں، مناظرے پیش کر رہے ہیں، دعائیں پیش کر رہے ہیں. دل باغ باغ ہو جاتا ہے جب یہ چھوٹے بچے اپنا علمی پروگرام پیش کرتے ہیں.
ایسے ایسے اسکولوں میں بھی ہوتے ہیں. میں اسکولوں کی تردید نہیں کرتا, ضروری ہے آج ہمارے بچے اسکولوں میں بھی پڑھیں, جس کی طرف اشارہ آپ کے اس علاقے کے ایم ایل اے صاحب نے بڑے جذبات کے ساتھ, درد کے ساتھ پیش کیا کہ ہم اپنے بچوں کو اسکولوں میں پڑھائیں, کالجوں میں پڑھائیں, ہائی اسکول میں پڑھائیں, یونیورسٹیز میں پڑھائیں. ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹرز بنائیں, لائرز بنائیں, پروفیسرز بنائیں, انجینئرز بنائیں. اسلام کسی بھی تعلیم کا مخالف نہیں ہے, اور جو مخالفت کرتے ہیں انہوں نے اسلام کے مقصد کو سمجھا ہی نہیں. لیکن دائرہ اسلام کا ہو. آج کل ہمارے بچے جن اسکولوں میں پڑھتے ہیں وہاں پروگرامز بھی ہوتے ہیں, لیکن کوئی تہذیب کا پروگرام نہیں ہوتا, اخلاق کا پروگرام نہیں ہوتا. بلکہ میں 2-3 جلسوں کو اسکول کے گیا, وہاں دیکھتا کیا ہوں, اس کے بعد سے جانا چھوڑ دیا. ایک صاحب بلائے, دوست تھے, اسکول چلاتے ہیں, انہوں نے مجھے بلایا, مولانا ہمارے اسکول کا اسکول ڈے ہے, آپ تشریف لائیں. اور میں نے ان کی دوستی کے لحاظ سے جلسے کو قبول بھی کر لیا اور حاضری دی, اور مجھے چیف گیسٹ کی طرح بٹھا دیا گیا, جیسا آج صدارت کی کرسی میں مجھے بٹھا دیا گیا. آج صدارت کی کرسی میں بیٹھ کر مجھے پورا یقین ہو گیا صدر کا وہ درجہ ہوتا ہے جو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. اب اس کے بعد دیکھتا کیا ہوں کہ اسٹیج میں چھوٹے چھوٹے بچے آ رہے ہیں, جو آپ کے سامنے چھوٹے بچے آئے, دھوم کی میوزک شروع ہوگی. دھوم کا تو جانتے ہیں, اب تمہیں نہیں پوچھنا تم نہ کیسا معلوم حضرت بن کر ہمیں قوم کے سی ڈیاں ہر چیز دیکھنے اور سننے ہی سے تعلق نہیں رکھتی, حالات کے کچھ چیزیں اخبارات میں بھی مل جاتے ہیں. زبردست میوزک ہو رہی ہے اور میں بیٹھا ہوں, اور مولوی صاحبوں کو کہاں اٹکنے کی قوم انتظار کرتی. ذرا کسی معاملے میں مولوی صاحب اٹک گئے, مرنے سے پہلے جنازہ اٹھا دیتے ہیں. بڑے بڑے ہٹے, کوئی پرواہ نہیں. ذرا مولانا سے بھول ہو گئی تو موت سے پہلے جنازہ, موت سے پہلے کفن, موت سے پہلے دفن. میں بیٹھ کر پریشان ہوا. پھر تھوڑی دیر مجھے جائزہ لینا تھا. اس کے بعد دیکھتا ہوں کہ 2 بچے آتے ہیں, ایک بچی ایک بچہ, جس کی عمر 6 اور 7 سال کے بیچ تھی. اور اس عمر میں بچے کو اور بچی کو وہ لباس پہنایا گیا کہ 7-8 سال کی بچی کو دیکھ کر بھی مجھے شرم آنے لگی. آج اسکولوں کی یہ تہذیب ہے. اور الٹا نظر آیا مجھے کہ وہ لڑکا تھا, اسے ٹاپ ٹو باٹم پیک کر دیا گیا ہے, شوٹ پہنایا گیا ہے, گلے میں ٹائی تک ڈالی گئی ہے, شوز کا ساکس بھی پہنا دیا گیا ہے, اور وہ بچی کو بڑی مشکل سے 40% لباس پہنایا گیا ہے. اب میوزک جیسے ہی آن ہوئی تو یہ لڑکا اور وہ لڑکی, یہ بچہ اور بچی دونوں ڈانس کرنے لگے. تو اس لڑکے جو اجنبی ہے اس کا ہاتھ اس بچی کے کمر میں جا کر لگتا ہے, اور زبردست ڈانس کرتے ہیں. سامنے بیٹھے ہوئے آپ کی طرح پیرنٹس بیٹھے ہوئے تھے, سب کے سب خوش ہو کر تھالیاں مار رہے ہیں. حتیٰ کہ اس کا باپ بھی ہوگا وہ بھی خوش ہے, اس کی ماں بھی ہے وہ بھی خوش ہے. جبکہ اسلام تالی کی اجازت نہیں دیتا. اسلام ہے اٹھنے کے مسائل, بیٹھنے کے مسائل, سونے کے مسائل, کھانے کے مسائل, پینے کے مسائل, چلنے کے مسائل, خوشی کے مسائل, غم کے مسائل, کب کیا کرنا, کب کیا کہنا, کیسے رہنا, سارا نصاب اور سارا سلیبس خدا کی قسم ساری دنیا کے اقوام میں اگر کسی قوم میں ملے گا تو وہ اسلام میں ملے گا. سارا نصاب. ایک بچہ پوچھا نہیں الحمدللہ کہاں کہا جاتا ہے. میں غور سے سن رہا تھا, دیکھ رہا تھا. آپ کیا کر رہے تھے مجھے نہیں معلوم. اگر بولیا تو آپ لوگ ناراض ہو جائیں گے, فرسٹ اینڈ لاسٹ سرٹیفکیٹ دے دیں گے مجھے. ایک بچہ پوچھا نہیں الحمدللہ کہاں کہا جاتا ہے, کیونکہ اسلام یہ بتایا کہ خوشی میں کیا کہنا, غم میں کیا کہنا, اچھی چیز کو دیکھ کر کیا کہنا, بری چیز کو دیکھ کر کیا کہنا, اچھی خبر کو سن کر کیا کہنا,
بڑی قبر کو سن کر کیا کہنا، حتیٰ کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے نبی نے مجھے یہ سکھایا کہ عائشہ اگر تیرے کمرے کا چراغ گل بھی ہو جائے تب بھی تو انا للہ پڑھنا۔ بھابیاں بھی آپ کو ہی دیکھو کتنا اچھا پردہ ہے، انہیں سب ہم نہ دیکھ رہے، ہمیں ان کو نہیں دیکھ رہے۔ پردہ دو طرف سے ہونا چاہیے، ادھر سے بھی ادھر سے بھی۔ یہ نہیں کہا گیا کہ عورتیں مرد کو دیکھ سکتی ہے اور مرد عورتوں کو نہیں دیکھ سکتے، یا یہ نہیں کہا گیا کہ مرد عورتوں کو دیکھ سکتے ہیں عورتیں مرد کو نہیں دیکھ سکتے، عورتیں مردوں کو نہیں دیکھ سکتے، بلکہ دونوں طرف پردہ ہو، اسی کو پردہ کہتے ہیں۔ اور یہ پردے کا قانون میری ماں کے لیے کیا، میری بہن کے لیے کیا، میری بیوی کے لیے کیا، میری بیٹی کے لیے کیا، قربان جاؤ بیجاپور کے مسلمانوں، اسلام کی اتنا رولس اور ریگولیشن کا مذہب ہے، میرے آقا کی بیویوں کے لیے بھی پردے کا قانون۔ میری بیوی کا حساب کیا، میری ماں کا حساب کیا، آپ کی اماں کا حساب کیا، آپ کی بیٹی کا حساب کیا، کہ قرآن نے صاف ارشاد فرما دیا کہ پیغمبر یہ پردہ ہے، پردہ ہے، پردہ ہے۔ آپ ہیں بحیات تو امت آپ سے رجوع ہے، آپ ہیں بحیات تو صحابہ آپ سے رجوع ہے، اور آپ کے جانے کے بعد دین کا سبق آپ کی امت آپ کے صحابہ سے لیں گی، اور آپ کا دین دو حصوں میں تقسیم ہے، ایک خارجی مسائل اور ایک داخلی مسائل ہے، یا یوں سمجھیے کہ ایک معاملات ہے ایک معاشرت ہے۔ تو صحابہ کو آپ کا دین پہنچانا ہے، جہاں تک آپ کے گھر کے باہر کے مسائل ہیں اسے ابو بکر، عمر، عثمان، علی سب پیش کریں گے، لیکن آپ کی وہ زندگی جو گھر کی چار دیواری کے اندر سے تعلق رکھتی ہے، جسے بستر کی زندگی یا بستر کی زندگی کہتے ہیں، اور یہ مسائل آپ کی امت تک پہنچانے والے کون ہے؟ تمہارے ازواج مطہرات ہے۔ یہ کام عائشہ کو کرنا ہے، یہ کام صفیہ کو کرنا ہے، یہ کام جویریہ کو کرنا ہے، یہ کام ماریہ قبطیہ کو کرنا ہے، یہ کام زینب کو کرنا ہے، یہ کام ام سلمہ کو کرنا ہے۔ رب کعبہ کی قسم امت کی ماں حضور کی بیویوں نے کام کر کے دکھا دیا۔ محدثین حضرات علماء کرام تشریف فرما ہے، حضرات محدثین فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چار دیواری کے اندر کے احادیث کو امی عائشہ بیان کرتی ہے، اور امی عائشہ کی مرویات کو محدثین نے گن کر بھی بیان کر دیا کہ 2200 روایات الحمدللہ امی عائشہ دستر اور بستر کے مسائل کے طور پر بیان کرتی ہے۔ اور حضرت ام سلمہ کے بارے میں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں 360 پر 8 روایات حضرت ام سلمہ سے مروی ہے، اور علامہ ابن قیم نے فرمایا مدینہ منورہ میں جہاں مرد فتاوے پیش کیا کرتے وہاں ازواج مطہرات امہات المؤمنین فتاوے پیش کرتے، اور فتاوے پیش کرنے کا منع تھا۔ حضرت ام سلمہ کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنا عطا کیا، اتنا عطا کیا، ام سلمہ کے فتووں کو جمع کر دیا جائے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 500 صفحات کی ایک ضخیم کتاب بن سکتی ہے۔ یہ مسائل امت کے سامنے آپ کی بیویوں کو بیان کرنا ہے۔ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، بیجاپور کی میری مائیں اور بہنیں اور میرے بھائیوں سب کان کھول کر سنو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا کہ آپ کے وصال کے بعد آپ کی امت اگر باہر کے مسائل صحابہ سے سیکھنا ہے تو ڈائریکٹ آ جائے مسجدوں کو، ابو بکر کی مجلس میں، عمر کی مجلس میں، عثمان کی مجلس میں، علی کی مجلس میں، عبداللہ ابن مسعود کی مجلس میں، رضی اللہ تعالی عنہم کی مجلس میں آ جائے، لیکن جو سوال عورتوں سے تعلق رکھتا ہے، گھر کے بستر سے تعلق رکھتا ہے، بستر سے تعلق رکھتا ہے، اسے اگر جواب حاصل کرنا ہے وہ آپ کی امت کی، آپ کی امت آپ کی بیویوں کے پاس آئے گی۔ لیکن عائشہ کو اجازت نہیں ہے کہ مجلس میں نقد کرے، ام سلمہ کو اجازت نہیں ہے کہ مجلس میں نقد کرے، پھر کیا کرے؟ دروازے کے باہر کھڑ کے سوال کرے۔ قرآن نے بتا دیا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ اے
پیغمبر آپ کے بعد آپ کی بیویوں سے اگر کوئی مسئلہ پوچھے تو وہ پردے میں جا کر مسئلہ پوچھے. امی عائشہ امت کی ماں تو ضرور ہے, ماں بہت اچھی ہے, کیا معلوم کہ بیٹے کی نگاہ پاک ہے کہ نہیں. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ ماں تو اتنی اچھی امی عائشہ, سبحان اللہ. میری ماں ایسی باتیں سنو اور سینے میں رکھو اور آپ اپنے گھر کی عائشہ بن جاؤ. انشاءاللہ تعالی آپ کے گھر کے اندر جنید و غوث پیدا ہوگا. آپ اپنے گھر کی ام سلمہ بن جاؤ, آپ کے گھر حسن بصری پیدا ہوں گے. امی عائشہ کا مقام حضرات مفسرین لکھتے ہیں دو مقدس عورتوں پر الزام لگا. ایک حضرت عیسیٰ کی والدہ محترمہ مریم پر بڑا زبردست الزام لگا, اس لیے کہ عیسیٰ بن باپ کے پیدا ہوئے. یہ اللہ کی قدرت تھی, حضرت مریم کی کرامت تھی, حضرت عیسیٰ کا معجزہ تھا. دوسرا امی عائشہ پر الزام لگا. وہاں جس عورت پر الزام لگا وہ نبی کی ماں تھی, یہاں جس عورت پر الزام لگا وہ نبی کی بیوی تھی. دوسری طرف اگر میں کہوں ہم تمام کی ماں ہے. جب حضرت مریم پر الزام لگا, حضرت مریم پریشان ہوئی, اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگی, اللہ یہ کیا ہو گیا, تیری قدرت تو بجا ہے لیکن میری برات کا کیا ہوگا, میری عزت کا کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مریم فکر کرنے کی ضرورت نہیں. جب تیرے پاس زمانہ سوال کرے, محلے کے اور شہر کے ذمہ دار سوال کرے, مریم ہم نے تم کو بہت نیک سمجھا تھا, یہ کیا کر دیا تو نے, اور تو کہتی کہ مجھے کوئی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا, تو پھر یہ بچہ کیسے پیدا ہوا. انسانی عقل اس بات کو تسلیم کر نہیں سکتی جب تک کہ ایک مرد کا ہاتھ ایک عورت کے لیے نہ ہو اور عورت کا ہاتھ مرد کے لیے نہ ہو, تو پھر اولاد کا ہونا ناممکن ہے. اللہ تعالیٰ اس ناممکن کو ممکن بتانے کے لیے اور اپنے قدرت کے اظہار کے لیے بتا دیا کہ اے مریم ہماری قدرت کے کارخانے کا یہی فیصلہ ہے. اب رہا سوال تیری عزت کا, اب رہا سوال تیری برات کا, تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں. زمانہ سوال کر دے, ذمہ دار سوال کر دے, تو خاموش ہوگا. تیرے جھولی میں سونے والے بچے کی طرف تو اشارہ کر دے. حضرت مریم نے کہا اللہ اگر میں اشارہ کروں گی یہ طفل کیسے جواب دے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اشارہ کرنا تیرا کام ہے, جواب دینا تیرے بچے کا کام ہے, یہ قدرت دکھانا میرا کام ہے. تأشارت الی, مریم نے اشارہ کر دیا. خواب میں دیکھا ہم سوال مریم سے کرتے ہیں اور مریم بچے کی طرف اشارہ کر رہی ہے, بھلا بچہ بات کرے گا. یہ عمر میں 7 دن کا بچہ, 9 دن کا بچہ, 15 دن کا بچہ بات کرنے کے لیے ایک عمر کی ضرورت پڑتی ہے. ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ بیجاپور کے بچے کب بات کرتے پیدا ہوتے ہی کراتے کیا ڈیڈ مام ہلو ہمارے بولتے کیا. بات کرنے کے لیے بچوں کو کیا کرنا پڑتا ہے, اپنے بڑوں کی زبان کو سننا پڑتا ہے. اسی لیے ڈاکٹرز کہتے ہیں اگر کسی صحیح سلامت بچے کو کسی کمرے کے اندر رکھ دے اور اس کے کان میں کوئی آواز داخل نہ ہو تو وہ بوڑھا ہو جائے گا لیکن بات نہیں کرے گا. بات کرنے کے لیے اس کے کانوں میں الفاظ کا پڑھنا ضروری ہے. ان الفاظ کو سن کر وہ دل میں بسا کر دھیرے 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 اپنی توتلی زبان سے ٹوٹی پھوٹی باتیں شروع کر دیتا ہے. بعد میں جا کر اس کی اصلاح ہوتی ہے. اسی لیے ہمارے صوفیاء, ہمارے اولیاء, ہمارے اکابر نے کیا کہا کہ تم اپنے بچوں کے سامنے اپنی زبان کو پاکیزہ رکھو. ابھی تقریر شروع کرے نہیں, سمجھ میں آئی بات ہے. اب بس میں تو جانا نہیں, کار میں بنگلور کو جانا سے 12 بجے بھی اگر کار اسٹارٹ ہوئی تو صبح کے 8 بجے تک پہنچ سکتا ہوں. بیٹھیں گے کیا 12 بجے تک؟
तुम्हें बैठेंगे नहीं बैठना ना, खाली जज्बा देखा सो। इसीलिए बुजुर्गान दीन इरशाद फरमाते हैं कि तुम अगर तुम्हारी औलाद से मोहब्बत करते हो तो अपने बच्चों के सामने अपनी जुबान को पाकीज़ा रखो, पाक रखो, साफ रखो, तहजीब से आरास्ता हो, अखलाक से आरास्ता हो, ग्रामर से आरास्ता हो, बड़े छोटों का लिहाज करके बच्चों के सामने बात करो, इसलिए कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारी आवाज के रिकॉर्डर होते हैं। इसीलिए बच्चे पैदा होने से पहले बीवी को कैसा चाहे वैसे पुकार सकते हैं, लेकिन बच्चे पैदा होने के बाद बीवी को बड़ी मोहब्बत से पुकारना। बीजापुर में कैसा पुकारते बेवर सीधरा ये बोलते क्या? तुम्हें नहीं बोलते, बेंगलोर में वो तो बोलते। इतनी मोहब्बत, तुम्हारी जुबान तुम्हारा बच्चा सीखेगा, तुम ही को तो देखता है तुम्हारा बच्चा। सबसे पहला सबक है तुम्हारे बच्चे पे तुम। इन मासूम बच्चों के सामने में कुछ बयान नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते, बात तो आपसे करना है। हमारा ये बच्चों का जनरेशन जो खराब हो रहा है, हम इल्जाम माहौल पर लगाते हैं। माहौल पर नहीं, घर की चार दीवारी पर लगाओ, घर की चार दीवारों पर लगाओ। हमारे से बच्चे बनते हैं। मेरे शेख आलम हजरत मौलाना पीर जुल्फिकार अहमद साहब नक्शबंदी मुजद्दिदी दामत बरकातुहुम एक जगह पर इरशाद फरमाते, जितने औलिया अल्लाह की तारीफ उठाकर देखेंगे उनकी विलायत के पीछे अल्लाह के फजल के बाद उनके माँ बाप ही कहा था। किस किस की तारीख उठाएंगे आप? किसकी तारीख उठाएंगे? जुनैद बगदादी की, मुईनुद्दीन चिश्ती की। चलो हिंदुस्तान की बात कर ले। हिंदुस्तान के बड़े पीर कहते हैं हजरत मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, जिनको बड़ी मोहब्बत के साथ ये लक़ब भी दिया गया कि हजरत ख्वाजा गरीबन नवाज। बोलते नहीं बोलते? अरे बोलते नहीं बोलते? जानते नहीं जानते? अल्हम्दुलिल्लाह, जानते भी हैं, मानते भी हैं। वलियों को नहीं मानते बोलकर लोग इल्जाम लगाते हैं। वलियों को नहीं माने तो फिर किसे मानते? ओबामा को मानते क्या? कौन बोलते वलियों को नहीं मानते बोलकर? हज़रत मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वलियों से मोहब्बत करो, तुम्हारे घर में अल्लाह औलिया पैदा फरमाएंगे। कौन बोलते वलियों को मोहब्बत नहीं करना बोलता? देखिए मुझे कितने औलिया की अल्हम्दुलिल्लाह तारीख याद है। ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह बतौर खास तोहफा मेरी माँ को पेश करता हूँ कि बच्चों के अंदर जो असर आता है वो माँ बाप ही का असर आता है, माहौल का असर नहीं आता। जो बच्चे माँ बाप के साए में बन जाते हैं, हजारों माहौल भी हमारे बच्चों को बिगाड़ नहीं सकते। जो बच्चे माँ बाप के माहौल से खराब हो जाते हैं, हजारों सोहबतें भी हमारे बच्चों को बना नहीं सकती। हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह एक मर्तबा रात के अंधेरे में घर को आए, आधी रात को आए। मामूल क्या था हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का कि रात को ईशा की नमाज के लिए मस्जिद को जाते तो फजर पढ़कर इशराक पढ़कर आते। ये पूरे बच्चों के प्रोग्राम ही तो तुम्हारे पास बनाकर पेश कर रहा हूं। कब जाते मस्जिद को? इशा को जाते, पूरी रात इबादत करते, तहज्जुद पढ़ते, फजर पढ़ते, सूरज के तुलू होने तक जिक्र करते, दुरूद पढ़ते, कुरान पढ़ते, उसके बाद सूरज के तुलू होने के बाद इशराक पढ़ते, उसके बाद घर तशरीफ लाते। इसीलिए तो अल्लाह ताला इतना बड़ा काम उनसे लिया। आज नमाज पढ़ना तो दूर की बात कि हमारे बच्चों को मालूम कितने रकाता बोलकर हमना नहीं मालूम। इतने बड़े मजमे में किसी को भी इशारा करके पूछा ईशा के कितने फर्ज, कितने सुन्नत, कितने वाजिब, कितने % लोग बोलेंगे? हमारे अब्बा अक्सर एक लतीफा बयान करते। एक मौलवी साहब एक मस्जिद को गए, कहते चंदा लेने। इमाम साहब से जाकर मिले, हमारा मदरसा है, जरा ऐलान करो। इमाम साहब बोले, कहते मेरा काम खाली नमाज पढ़ाने का, ऐलान करने का नहीं है, काम करो। सदर साहब आगे तो उनसे परमिशन लेकर आओ।
सदर साहब कब आते आगे तो आ जाएंगे, नहीं तो नहीं। उनको कौन पूछता, इमामा कुछ पूछता सो कौन तुम यहाँ मस्जिद के सदरा रहता गुस्सा करो ना, तो बेंगलुरु के सदरा को बोल समझ में ही बात है। आगे तो आगे इत्तेफाक से आगे इमाम साहब बोले वजू करने देखो सीधे मौलाना आ गए। अब वजू करते वक्त डिस्टर्ब नहीं करना ना, कि तो वजू करने की दुआ है और पूरे आजाद होने की दुआ, शुरू करते वक्त दुआ, हाथ धोते वक्त दुआ, कुल्ली करते वक्त दुआ, नाक में पानी डालते वक्त दुआ, चेहरा धोते वक्त दुआ, दोनों हाथ धोते वक्त दुआ, सर का मसाज करते वक्त दुआ, कानों का मसाज करते वक्त दुआ, गर्दन का मसाज करते वक्त दुआ, सीधा पाँव धोना है तो दुआ, बायां पाँव धोना है तो दुआ। जब पूरा वजू कर लेते हैं तो फिर उसके बाद की दुआ, जैसा कि एक बच्ची ने बयान फरमाया, इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जिसने वजू के बाद दुआ की अल्लाह ताला उसे गुनाहों से ऐसे पाक कर देता है गोया कि वो आज ही अपने माँ के पेट से पैदा हुआ है। ये पूरा दिन दुआ का दिन, अगर ये कहूं तो गलत ना होगा, अकाबिर और मेरे अस्तित्व तशरीफ फरमाए, पूरा दिन दुआ का दिन हमारा है कि नहीं है। हत्ता के शादी की भी दुआ है, तुम्हारे टेस्ट की बात बोल रहा हूं, मतलब शादी की भी दुआ है क्या है भाई? दो दुआ, एक खास दुआ एक आम दुआ। खास दुआ किसे बोलते हैं? शादी हो को फर्स्ट नाइट कमरे में जाकर बीवी के सर के बाला पकड़कर सिर्फ जिंदगी में एक मर्तबा दुआ पढ़ना। वो क्या बन जाए पूछो ना को, क्या आपको मदरसे में दाखिले लेते सीखो, पूरा मैं बोल रहा तो फिर आगे मौली साहब क्या कर लो सो, सर के बाला पकड़ लेकर एक मर्तबा दुआ पढ़ना। कैसा पकड़ना? चुप्पे मोहब्बत से पहली रात पे, ऐसा नहीं पकड़ना लड़ाई में पकड़ सका, चुप्पे मोहब्बत से ये सर के रत्ती बाला पकड़ लेकर, समझ में एक दुआ। उसके बाद क्या है? फिर जब भी मुलाकात होगी एक दुआ। ये कोई गलत बात नहीं है, हादिस की बात पेश कर रहा हूँ, ये दीन बता हमें वो सब छोड़ते, गैर गलत काम मस्जिद में करते, गैर गलत काम। एक नौजवान फोन करे रात के 12:30-1 बजे, सलाम वालेकुम हजरत, वालेकुम सलाम, सलाम भी ऐसा करे कर्ज पूछे सका दी क्या, समझ में आई बात है? सलाम भी ऐसे करे कर्ज पूछे सका, वालेकुम सलाम। 12:30-1 बजे फोन करे तो कौन नहीं डाउट करते? मैं क्या आसमान से उतरा सो जिब्रील का खलेरा भाई, मेरी भी बीवी है, 1:30 बजे मंदिर मेरे फोन को फोन आया तो उन्हें सोने के बाद डाउट करेंगे नहीं? अब समझ में आ रहा आपको? हमें फौरन उसी से कान में उठा लिया, क्या किस्सा? हजरत सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, क्या भी किस्सा? हजरत मेरी शादी होगी हजरत। अरे ये क्या, तेरी तो अब हुई, मेरी तो 10 साल भी हो गई। नहीं हजरत, हमारे अम्मी बोले अभी नहीं शादी हो तो कमरे को आया हो, हमारे अम्मी बोले 2 रकात नमाज पढ़वा बोल कर रहे। मैं बोला ईशा की नमाज पढ़े करिए, नहीं हजरत पढ़ा नहीं। फिर ये कोशिश किया, हमारे अम्मी बोले, अब मेरा दिमाग गर्म भी था, मजाक का मूड भी था, अब उसे सताना इरादा था मेरा। मैं बोले आओ भी 2 रकात, वजू कर लिया? क्या हो वजू कर लिया हजरत। अब कैसा हजरत पढ़ना सो नमाज? 2 रकात पढ़ो, पहली रकात में 15 पढ़े, दूसरी रकात में 15 पढ़े। हजरत आती नहीं ना हजरत, मैंने 15 पढ़े नहीं पढ़ा, जब तक याद होता नहीं तब तक तो अकल डाल लेता। दुआ ही का दिन है, वजू के बाद दुआ, गुस्ल, माशाअल्लाह, खाना दुआ, बैतुल खला को जाते दुआ, चांद देखे तो दुआ, सूरज देखे तो दुआ, माँ बाप को देखे तो दुआ, औलिया को देखे तो दुआ, जूते पहने तो दुआ। ये तमाम इल्म कहाँ हासिल होगा? हम उस बच्चे को इल्म से आरास्ता वहां कर सकते हैं जहाँ 50 रुपए फीस है, जहाँ 50,000 रुपए फीस है, वहां एक दुआ याद दिलाते बच्चे को हमारे 50,000 रुपए, जहाँ 1 करोड़ रुपए खर्च करते वहां ये दुआ याद दिलाते। इन मासूम बच्चों की फीस 50 रुपए होगी, 100 रुपए होगी। क्या कीमत है 100 रुपए? हमारे एक दिन के 1 GB इंटरनेट का चार्ज नहीं है। हमारे बच्चे ये दुआ से आरास्ता हो जाते हैं। दुआ का दिन है हमारा, वसूल करने की भी दुआ, वसूल करने का तरीका, वुजू करने का तरीका सब है। मेरे हाल इमाम साहब जाकर सदर साहब के पीछे लगे, लेकिन सदर साहब का वुजू 2006 मॉडल 16 मॉडल का था, समझ में? आज से 1450 साल पहले मॉडल का नहीं था।
2000 زبردست پانی فل خرچ ہو رہی، پہلے کیا بعد میں کیا کیا بیچ نہیں کر رہی. مولانا چندے کو چھوڑا کو وضو کے پیچھے پڑ گئے، پورا وضو ہوتے کی نہیں کی. پلٹ کو صدر صاحب دیکھ کے تو امام صاحب کو مولوی صاحب کھڑے ہیں، کیا بھی قصہ؟ کیا بھی نہیں صدر صاحب آپ کا وضو بہت پسند آیا، ذرا ایک سوال کرنا تھا، آپ کے وضو میں کتنے فرض؟ صدر صاحب پریشان ہو گیا، اب تک کوئی میرا بیٹا مجھے سوال نہیں کریا، آج انہیں کر رہا ہے. بولیا تو بھی اٹک تو نہیں بولا تو بھی اٹک کر، کیا ڈرتا سو بول تو بول کر 10 بولیا برابر. بیجاپور میں کتنے فرض؟ 4 پکا، کیا بھی ترقی نہیں 10. مولوی صاحب بولے حضرت میں وضو کے فرضہ پوچھا، کیا انہیں 10 بولے تو مانتا نہیں نا 20. حضرت وضو کے فرضہ بیان بیلنس نہیں، آپ کا اکاؤنٹ نہیں، ATM نہیں، ہمیں وضو کے فرضہ 20 بولے تو مانتا نہیں. آخری مرتبہ بول تو مانے تو مانے نا تو جان دو 40 نہیں مانی. پیچھے سے صدر صاحب کا بیٹا اشارہ کر کے چیٹنگ کر رہا ہے، ڈیڈ زور سے میرا ڈیڈ دیتا نا، مولوی صاحب کے پیچھے کھڑتا ہے ڈیڈ 4 بولو 4 بولو. تو سامنے سے صدر صاحب ہم اس 40 بولے تو مان رہا نہیں، 4 بولے تو مان لیتا، 40 بولے تو مانتا نہیں، 4 بولے تو مان لیتا. آج ہم نے وضو کے فرضہ نہیں معلوم، غسل کے فرضہ نہیں معلوم، نماز کا طریقہ نہیں معلوم. کیا خاک مسلمان ہے ہم، کیا خاک مسلمان ہے. کیا اس بیجاپور اور دھرتی میں ہمیشہ رہنے کے لیے آئے ہیں؟ اب چاہے تو موت آ سکتی ہے، کس کا کیا بھروسہ ہے. اور کیسے مسلمان میرے دوستو، کیسے بھائی میرے دوستو کہ ہمیں غسل کرنا نہیں آتا، نماز پڑھنا نہیں آتا، قرآن پڑھنا نہیں آتا، کیسے مسلمان؟ فجر میں کتنی رکعتیں، ظہر میں کتنی رکعتیں، عصر میں کتنی رکعتیں، عشاء میں کتنی رکعتیں، جمعے میں کتنی رکعتیں. یہ معصوم بچے آپ جیسے حضرات کے سامنے اور ان کے اطراف و اکناف مالا مال ہو جاتے علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بیچ میں آ کر تقریر کرنا معمولی بات ہے؟ معمولی بات ہے؟ یہ بچے چھوٹے چھوٹے آ کر کھڑ کر مائک کے سامنے وہ بھی اللہ رسول کی بات کرنا، ان کی جرات پر قربان جائے. ورنہ پاوا حضرت شادی ہوتی بیجاپور میں؟ ارے ہوتی نہیں ہوتی، کیا اتنا ڈر تو بول رہی؟ نہیں حضرت ہو تو پچھتالے کو ہوئے، پچھتا تو بھی زندگی کرنا، نہیں پچھتا تو بھی زندگی کرنا. فخر سے بولو الحمدللہ ہوئی بول کر، الحمدللہ ہوئی. شادی میں آپ دیکھیں گے 900 پاور فل رکھتا، لیکن اس کا پاور ایک جگہ پر فل ڈاؤن ہو جاتا. کہاں؟ نکاح کے وقت خطیب صاحب کے سامنے بیٹھتا، خطیب صاحب قرآن پڑھتے، خطبہ پڑھتے، دفتر کھولتے، ایجاب و قبول کراتے. کراتے نہیں کراتے بیجاپور میں؟ کراتے. کیا کراتے؟ نوشا میں جو کچھ کہوں گا غور سے سنو. انہیں پوچھتا کیا پوچھیں گے؟ میں کیا بولنا؟ فلاں صاحب کی بیٹی سے، فلاں صاحب کی وکالت سے، فلاں دونوں حضرات کی گواہی سے اتنے 1000 روپے مہر. صورت تو دینے کی نہیں ہے، دیتے کیا مہر؟ یہاں پر جوڑے کو لیتے لیکن مہر نہیں دیتے. اتنے 1000 روپے مہر کے عوض اللہ رسول کے حکم کے مطابق میں نے فلاں محترمہ کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا. کیا بولنا؟ ارے بولو الحمدللہ میں نے قبول کیا. بولنا نہیں بولنا؟ اس میں بھی اٹک جاتا، انہیں ڈر جاتا. ایک جگہ نکاح پڑھایا، انہیں بول رہا انشاءاللہ میں نے قبول کیا ہے. کیا نکاح ہوتا؟ پوچھو مفتیان کرام تشریف فرمائے، انشاءاللہ بولے تو نکاح ہوتا. یہ تو ایسا نکاح پڑھایا الحمدللہ، خالی نوشا کے جسم پر کپڑے جو تھے وہ 40,000 روپے کے تھے. کتنا ہی پہ رہا نوشو، لیکن نکاح پڑا تو کیا آپ نے قبول کیا تھا؟ تو انہیں بول رہا ہے ہاؤ ہاؤ. درگاہ سے انہیں خالی ایک جملہ بولنے کے لیے ڈر ہوتا ہے. ان بچوں کی ہمت، اور یہی ہمت مدارس میں سب سے پہلے آتی ہے. سارا عالم اور سارے دنیا میں اسلام کے دشمن کالجوں سے نہیں ڈرتے،
یونیورسٹیوں سے نہیں ڈرتے اور ہائی اسکولوں سے نہیں ڈرتے، لیکن مدرسوں سے کیوں ڈرتے ہیں؟ اس لیے کہ یہاں سب سے پہلے ہمت آتی ہے۔ یہاں کیا آتی ہے؟ ہمت آتی ہے۔ یہ بچے کتنی ہمت کے ساتھ بیان کرتے ہیں، کتنی ہمت کے ساتھ دعائیں پیش کیے، کتنی ہمت کے ساتھ مناظرے پیش کیے۔ میرے حال اصلاح کی اور بھی بچوں کے لیے ضرورت ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی ان بچوں کے پیچھے اساتذہ کرام تلفظ میں محنت کریں گے تو یہ بچے اور بھی نکھر کر آ سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ عشاء کے وقت جاتے، عشاء کی نماز پڑھتے، پوری رات عبادت کرتے، تہجد پڑھتے، فجر پڑھتے، ذکر میں مشغول رہتے، اشراق پڑھتے، اس کے بعد گھر کو آتے، اپنی جان ناشتہ بنا کر رکھتی اور معین الدین چشتی اجمیری ناشتہ فرماتے۔ ایک دن آدھی رات کو آ گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے ماں نے ایک ہی آواز پر جواب دیا کہ کون؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ باہر بچہ مسجد میں جاگتا اور اللہ کی عبادت کرتا، اور گھر کے اندر والدہ اللہ کی عبادت کرتی۔ ماں نے پوچھا کہ کون؟ معین الدین چشتی اجمیری نے کہا کہ اماں تیرا لال آیا ہے، تیرا لال معین الدین آیا ہے۔ ماں نے دروازہ کھولا اور پوچھا کہ بیٹے کیا بات ہے؟ اس لیے کہ جب بھی بچے کے آواز میں ماں درد محسوس کرتی ہے تو ماں کو فکر ہوتی نہیں ہوتی ہے؟ ارے بچہ روزانہ اشراق کے بعد آنے والا آج آدھی رات کو آ گیا ہے، کیا ہوا ہے کہ نہ طبیعت کیسی ہے کہ نہ کوئی درد تو نہیں ہے نا؟ ماں ہوتی ہے، ولی کی ماں بھی ولی کی ماں ہوتی ہے، شیخ کی ماں بھی ماں ہوتی ہے، پیر کی ماں بھی ماں ہوتی ہے، حتیٰ کہ نبی کی ماں بھی ماں ہوتی ہے۔ ہوتی نہیں ہوتی ہے؟ ایسے باپ چاہیا تو ڈر گی ماں معین الدین کی، کیا ہوا بیٹے؟ کوئی تکلیف تو نہیں، کوئی درد تو نہیں، کوئی پریشانی تو نہیں اماں جان کوئی پریشانی نہیں ہے، البتہ میں تجھے خوشخبری سنانے کے لیے آیا۔ صبح تک کا بھی انتظار کرنا میرے لیے برداشت سے باہر تھا، اس لیے کہ صبح تک آپ رہیں گی کہ نہیں رہیں گی، میں رہوں گا کہ نہیں رہوں گا پتہ نہیں، خوشخبری سنانا تھا۔ ماں نے پوچھا کہ بیٹے وہ کون سی خوشی ہے کہ آدھی رات سنانے کے لیے تم میرے گھر آ گیا؟ حضرت معین الدین چشتی نے کہا امی جان میں مغرب اور عشاء کے درمیان میں تھوڑی دیر سو جاتا ہوں، اس کے بعد اٹھ کر پوری رات عبادت کرتا ہوں اور میرے عمل کا میں محاسبہ کرتا ہوں، میری دعوت و تبلیغ کا محاسبہ کرتا ہوں، اصلاح اور تزکیہ کا محاسبہ کرتا ہوں۔ اما میں نے جب حساب لگایا اب تک میری محنت کا کیا نتیجہ ہے، اما خوش ہو جا کہ الحمدللہ اب تک میرے ہاتھ میں 7 لاکھ غیر مسلموں نے کلمہ پڑھا ہے اور 17 لاکھ مسلمان بیعت کر کے عمل سے آراستہ ہوئے۔ کتنے؟ 7 لاکھ غیر مسلموں نے کلمہ پڑھا، زبردستی نہیں پڑھایا، اور اسلام زبردستی کلمہ پڑھانا جانتا تک نہیں۔ اسلام کہتا ہے اخلاق ایسے پیش کرو، اعمال ایسے پیش کرو، تہذیب ایسے پیش کرو، زبان ایسی پیش کرو کہ تمہارے اوپر جس کی نظر پڑ جائے وہ خود ہو کر کلمہ پڑھے۔ اب جو زمانہ جانوروں کی طرح بھوکتا ہے کہ اسلام زبردستی کسی کو مسلمان بناتا ہے، اسلام کسی کو زبردستی مسلمان بناتا ہے، یہ بات 100% غلط ہے اور کان کھول کے سن لینا چاہیے۔ زبردستی اگر زبردستی اسلام میں مسلمان بنانا جائز ہوتا، رب کعبہ کی قسم میرے آقا کو 20 پر 3 سال تک محنت کرنے کی ضرورت نہیں تھی، میرے آقا کو مکے سے ہجرت کر کے مدینے کو جانے کی ضرورت نہیں تھی، میرے آقا کو میدان بدر قائم کرنے کی ضرورت نہیں تھی، میرے آقا کو میدان احد قائم کرنے کی ضرورت نہیں تھی، میرے آقا کو دندان مبارک شہید کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میرا آقا اگر تلوار اٹھا لیتا ساری دنیا ایک آن میں اسلام قبول کرتی۔ جب نبی نے وہ کام نہیں کیا تو نبی کے غلام کیسے کام کریں؟ کسی کو زبردستی نہیں بناتے ہم مسلمان، اور اسلام بنانا چاہتا بھی نہیں۔ قرآن نے کہا لا اکراہ فی الدین، دین پر کوئی زبردستی نہیں ہے، کسی کو زبردستی کلمہ نہیں پڑھایا جائے گا، کسی کو زبردستی
مسلمان نہیں بنایا جائے گا. اور سیاسی حضرات بھی بیٹھے ہیں اور الحمدللہ میں بنگلور کے اندر سیاسی شکل بھی دکھاتا ہوں اور لوگ مجھے سیاسی نظر سے بھی دیکھتے. اس لیے دو تین باتیں میں سیاسی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. موجودہ حکومت کیا بیٹھی؟ وہ اٹھتی ہے تو اسلام کے خلاف، بیٹھتی ہے تو اسلام کے خلاف، سوتی ہے تو اسلام کے خلاف، کچھ بولتی بھی ہے تو اسلام کے خلاف بولتی ہے. اور ان کو ڈر ہے، ان کو ڈر ہے کہ کہیں ہمارا یہ ملک پورے کا پورا مسلمان نہ ہو جائے اور مسلمان سب کو مسلمان نہ بنا دے. ہم ان کو باور کرانا چاہتے ہیں، ہم ان کو باور کرانا چاہتے ہیں. آپ اطمینان کے ساتھ حکومت کرو. جو کام ملک کی ترقی کا ہے وہ کام تم کو کرو. مذہبوں کو چھیڑنا بند کر دو، مقدس کتابوں کو چھیڑنا بند کر دو، مقدس شخصیات کے خلاف زبان کھولنا بند کر دو. اس ملک کے اندر امن قائم کرو، اس ملک کے اندر پیار قائم کرو، اس ملک کے اندر اتحاد قائم کرو. آپس میں لڑانا، یہ آپس میں لڑانا یہ ملک کے فرد کی عادت نہیں ہے. ہندوستان چھوڑ کر بھاگنے والے انگریزوں کی وراثت ہے. یہاں ایک دوسرے کو زبردستی کوئی کسی کو کنورٹ نہیں کراتا. اسی لیے ایک ایم پی نے ابھی اس ہندوستان کے الیکشن کے بعد بیٹھتے سے 1.5-2 مہینے کے بعد اس نے کیا کہا؟ اب ہم لوگ بیٹھ چکے ہیں. بیجاپور بھی ایک بڑا شہر ہے کرناٹک کے. سیاسی حضرات اور سیاسی شغل اور جذبہ رکھنے والے حضرات بھی ہیں، اس لیے یہ باتیں پیش کر رہا ہوں. بیٹھتے اس نے کیا کہا کہ اب ہم لوگ بیٹھ چکے ہیں. ان کے بیٹھنے کا جو سال تھا، سن تھا 2014 تھا. اور اس نے کیا کہا کہ اب صرف 2021 تک ہم پورے ملک کے مسلمانوں کو ہندو بنا کر چھوڑیں. میں جواب دیا الحمدللہ اسے کہ پٹھے ہمیں ہمارے نوجوانوں کو پکڑ کو رکھی بول کر ہمارے نوجوان ہمارے ہاتھ میں ہی. تجھے ملک کے پورے مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لیے 7 سال لگیں گے. ہمارے خالی نوجوانوں کو چھوڑ ڈالے تو 7 مہینے میں پورے ملک کو مسلمان بنا دیں گے. کریں گے نہیں کریں گے؟ کیا کیا ایکٹنگ آتے ہیں ہمارے نوجوانوں کو سمجھ میں بات. کالج کے پاس جا تو خالی پلسر کو ایک گیئر بدلایا تو 4 پڑ جاتے ہیں. ہمیں بولتے جائز نہیں رہے، ناجائز حرام. اخلاق دکھا، ادب دکھا، تہذیب دکھا، صداقت دکھا، امانت دکھا، عبادت دکھا، نبی اور صحابہ کے چہرے دکھا، لباس دکھا. اگر کسی کو پسند آ جائے تو اللہ اسے ہدایت سے آراستہ کر دیں گے، نہیں تو نہیں کریں گے. معین الدین چشتی اجمیری نے جو 7 لاکھ کو کلمہ پڑھایا، زبردستی کلمہ نہیں پڑھایا بلکہ اپنی عبادت دکھایا. ان کو پسند آ گئی عبادت کو کلمہ پڑھ لیے، صداقت دکھائے پسند آ گئی تو اسلام قبول کر لیے، امانت دکھائے پسند آ گئی تو کلمہ پڑھ لیے، پیار اور محبت کا درس دیا، سننے والے الحمدللہ سنے تو اسلام قبول کر لیے. حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے اپنی والدہ کے سامنے اپنا حساب پیش کرتے اور کہتے امی جان اب تک الحمدللہ 7 لاکھ گھروں کو کلمہ پڑھایا اور 17 لاکھ مسلمان میرے ہاتھ میں بیعت کیے. میری ماں اور میں نے کان کھول کر سنے. آپ تمہارا بیٹا کتنوں کو کلمہ پڑھایا؟ آپ تمہارے بیٹے کی صحبت میں کون نمازی بنا؟ آپ تمہارے بیٹے کی صحبت میں کون صادق بنا؟ آپ تمہارے بیٹے کی صحبت میں کون امین بنا؟ آپ تمہارے بیٹے کی صحبت میں کون باحیا بنا؟ آپ تمہارے بیٹے کی صحبت میں کون باشرم بنا؟ آپ تمہارے بیٹے کی صحبت میں کون قرآن پڑھنے والا بنا؟ آپ تمہارے بیٹے کی صحبت میں آ کر کسے نماز کا طریقہ معلوم ہوا، کسے دعائیں معلوم ہوئی. اگر تیرے بیٹے نے انقلاب پیدا کیا ہے تو میں تجھے پرسنل سلام کرتا ہوں. اگر تیرے بیٹے نے یہ انقلاب پیدا نہیں کیا ہے تو مجھے کہنے دے میری اماں، مجھے کہنے دے میری اماں، تیرے 2 سال کے دودھ پلانے کا عمل بیکار ہو گیا. تیرے 2 سال کے دودھ پلانے کا عمل بیکار ہو گیا. ایک مسلمان ماں کا دودھ پینے والا بچہ بے نمازی نہیں ہوتا. ایک مسلمان ماں کا دودھ پینے والا بچہ نمازوں کو برباد کرنے والا نہیں ہوتا. ایک حقیقی اللہ اور اس کے رسول سے دل سے محبت کرنے والی ماں کا دودھ پینے والا بیٹا داڑیاں بنانے والا نہیں ہوتا. آنکھوں
نہیں ہوتا, سود کا کاروبار کرنے والا نہیں ہوتا, لڑکیوں کو چھیڑنے والا نہیں ہوتا, اس لیے کہ اللہ نے ایک ماں کے دودھ کے اندر وہ پاور عطا کیا ہے, وہ پاور عطا کیا ہے. جو تقویٰ ماں کا ہوتا ہے وہ تقویٰ بیٹے کا ہوتا ہے, جو کردار ماں کا ہوتا ہے وہ کردار بیٹے کا ہوتا ہے, جو تعلیم و تربیت ماں کی ہوتی ہے وہ تعلیم و تربیت بیٹے کی ہوتی ہے. میں اپنے زبان سے کہوں, میری زبان تلاش دینا, میں ہر جملے کی سند تمہارے سامنے پیش کر سکتا ہوں, ہر جملے کی سند تمہارے سامنے پیش کر سکتا ہوں. حضرات مفسرین اور محدثین اور الحمدللہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں, قرآن پاک کی ایک آیت لے لیجیے, یا اختی ہارون ما کان ابوکی امرأ سوء وما کانت امکی بغیہ. حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں آ کر قوم والوں نے کیا کہا, اے ہارون کی بہن, یا اختی ہارون, اے ہارون کی بہن, تیرا باپ بھی اچھا تھا, تیری ماں بھی اچھی تھی, تو بغیر شوہر کے بچہ کیسے پیدا کر دیا. مفسرین کرام فرماتے ہیں جس کے ماں باپ اچھے ہوتے ہیں اس کی اولاد بہت اچھی ہوتی ہے, جس کے ماں باپ اچھے ہوتے ہیں اس کی اولاد اچھی ہوتی ہے. معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ آج ہندوستان کے بڑے پیر بنے, شیخ کی تربیت بعد میں ہو سکتی ہے, مدرس کا درس بعد میں ہو سکتا ہے, لیکن ان کے اندر اتنے بڑے کمالات آئے کہاں سے, سنو گے تو باغ ہو جاؤ گے. حضرت معین الدین رات کے اندھیری میں اپنے ماں کے پاس جا کر اپنا حساب بتاتے ہیں, ماں ایک آہ لیتی ہے اور خوش ہو جاتی ہے, اور وہاں بھی اپنے بیٹے کی اصلاح کرتے ہوئے کہتی ہے کہ بیٹے معین الدین فقر نہ کر, سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کر, اس کے بعد میرا شکر ادا کر. سمجھ میں آ رہی بات, آ رہی کہ سست ہو گئی کی, ارے بیٹے سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کر, اس کے بعد میرا شکر ادا کر, اس لیے کہ حقیقت میں کمال میرا ہے, کرامت تیری. حضرت معین الدین چشتی نے پوچھا کہ اماں محنت میں کیا, میرے ہاتھ میں کلمہ پڑے, میرے ہاتھ میں اصلاح کے لیے بیعت کیے, وہ تیرا کون سا کمال تھے میری اماں کہ جس کا اثر اور اجر اب تک باقی اور جاری ہے. حضرت معین الدین اجمیری کی والدہ کہتی ہے کہ بیٹے آپ بیٹھ, میں تجھے بتاتی ہوں. اس کے بعد بیٹے کو بٹھا کر ماں نے کیا کہا, وہ سونے کی سیاہی میں لکھنے کے قابل ہے. ماں نے کہا کہ بیٹے اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے مجھے تجھ جیسا ایک بیٹا عطا کیا, تیرے پیدا ہونے کے بعد میں نے تیری جو تربیت کی تھی اسے ایک راز بنا کر رکھا تھا, آج وہ راز کی گھاٹی کھول رہی ہوں. سن بیٹے, اللہ کی قسم میں نے مکمل 2 سال تک تجھے دودھ پلایا, جب بھی دودھ پلانے کا وقت آتا تو میں نے عام عورتوں کی طرح اٹھا کر تجھے سینے سے لگا کر دودھ نہیں پلایا, بلکہ تجھے دودھ پلانے سے پہلے میں وضو کرتی, اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتی, اس کے بعد دعا کرتی بیٹے, اس کے بعد تیرے طرف سے میں بسم اللہ پڑھ کر داہنے جانب سے میں تجھے دودھ پلاتی. آج اس وضو کو اللہ قبول کیا, اس 2 رکعت نماز کو اللہ قبول کیا, دعا کو اللہ قبول کیا, بسم اللہ پڑھنے کو اللہ قبول کیا, داہنی جانب کے عمل کو اللہ قبول کیا. آج تجھے وقت کا اتنا بڑا ولی بنایا ہے. میری مائیں ذرا کان کھول کر سنے, معین الدین کی اماں وضو کر کے دودھ پلاتی تھی, نماز پڑھ کے دودھ پلاتی تھی, دعا کر کے دودھ پلاتی تھی, بسم اللہ پڑھ کے دودھ پلاتی تھی, داہنی جانب کا عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن کو سامنے رکھ کر دودھ پلاتی تھی. آج پورے بیجاپور میں ہو سکتے ہیں ایسے اولیاء, لیکن میرا سوال اس وقت کے نوجوانوں سے یہ ہے, پردوں میں بیٹھی ہوئی میری ماں اور بہنوں سے یہ ہے, اور آفر بھی دیتا ہوں میں تمہیں, معین الدین کی اماں کا عمل آج کوئی ماں کر نہیں سکتی, جنید بغدادی کی اماں کا عمل آج کوئی ماں کر نہیں سکتی, پیرانے پیر کی اماں کا عمل آج کوئی ماں نہیں کر سکتی. کیوں؟ وضو کرنا, نماز پڑھنا, دعا کرنا, بسم اللہ پڑھنا, داہنی جانب, اتنے عمل کرے بچہ کیا ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے. آج اگر کوئی اماں میری کان کھول کے سن لے, آج میری اماں کوئی اپنے بچے کو دودھ پلانے سے پہلے اپنے سر کے کھلے بالوں کو چھپا کر دودھ پلا دے, اپنے سر پہ دامن ڈال کر دودھ پلا دے, انشاءاللہ تعالیٰ اس کے سر کے چھپنے کا عمل خدا قبول کرے گا, تو اس کے بیٹے کے سر سے کبھی ٹوپی غائب نہیں ہوگی.
ہمارے بچے کیا ہیں؟ ہمارا ہی عمل ہے. اسی لیے کسی شاعر نے کیا کہا، طفل میں وہ آئے ماں باپ کے اتوار کی. شعر شاعری سمجھتے کی نہیں، گانے سمجھتے. طفل میں وہ آئے ماں باپ کے اتوار کی، دودھ ہے ڈبے کا، تعلیم ہے سرکار کی. بچوں کے اندر ماں باپ ہی کا اثر آتا ہے. وہ ماں دودھ پلائے گی تو اللہ تعالیٰ دودھ سے ماں کے تقوی کو ٹرانسفر کرتے ہیں. ماں نمازی ہے، اللہ تعالیٰ دودھ سے ماں کے نماز کو بچے کے اندر ٹرانسفر کرتے ہیں. ہزاروں واقعات الحمدللہ بیان کر سکتا ہوں، سبوں واقعات بیان کر سکتا ہوں. ایسی تاریخی مائیں گزری ہیں، ایسے تاریخی باپ گزرے ہیں جو اپنے بچوں کا فیوچر بنانے کے لیے سب کچھ قربان کر دیے. اس لیے کہ ماں کا، باپ کا اثر ہی بچوں پر پڑتا ہے. جن بچوں کے سر پر ماں باپ کی اچھی تربیت کا سایہ نہیں ہوتا، یہ جملہ ضرور یاد رکھنا، یہ جملہ ضرور یاد رکھنا. پورا پروگرام اگر بھول گئے مجھے کوئی پرواہ نہیں، پوری تقریر اگر بھول گئے مجھے کوئی پرواہ نہیں. یہ جملہ ضرور یاد رکھنا، جن بچوں کے سر سے ماں باپ کی صحیح تربیت کا سایہ اٹھ جاتا ہے، ماں باپ زندہ رہ کر بھی وہ بچے یتیم کہلاتے ہیں. یتیم کسے کہتے ہیں؟ جن کے ماں باپ نہ ہو. وہ کہا نے صرف باپ کے نہ ہونے کو یتیم کہا ہے، لیکن عموم عام طور پر عرف میں کیا کہتے ہیں؟ جس کے ماں باپ نہیں رہتے اسے یتیم کہتے ہیں. لیکن اولیاء کے نظر میں یتیم وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ نہیں ہے، بلکہ یتیم وہ ہے جس بچے کے سر پر صحیح ماں باپ کی تربیت کا سایہ نہیں ہے. اس لیے بچوں کے سامنے اپنی زبان میٹھی، بچوں کے سامنے اپنے اعمال اچھے، بچوں کے سامنے اپنا کردار اچھا. اسی لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو حضرات شارحین نے ریسرچ کر کے کیا بتایا؟ آقا نے فرمایا فرض مسجد میں پڑھو، سنت گھر میں پڑھو. کیا فرمایا آقا نے؟ فرض مسجد میں پڑھو، سنت کہاں پڑھو؟ گھر میں پڑھو. اس لیے کہ تم پوری نماز مسجد میں پڑھ لو گے، گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ بھی نماز پڑھنے کا ایک مزاج پیدا کرو. کچھ بچے وہ ہوتے ہیں جن کو مسجد میں لے کر آ سکتے ہیں، بچوں کی کچھ عمر وہ ہوتی ہے جن کو مسجد میں لے کر آ نہیں سکتے. اس لیے فرض با جماعت پڑھنا ہے، جمع جماعت میں صفوں کے درمیان میں فصل نہیں آنا ہے. اس لیے جماعت کی نماز مسجد میں پڑھو، اور اس کے بعد گھر کو آ کر اپنے بچوں کو بازو کھڑا کر کے نماز پڑھو. ماؤں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو بازو کھڑا کر کے نماز پڑھے. باپ کو چاہیے کہ سنت اپنے بچوں کو گھر کے اندر ہو یا مسجد میں اگر بڑے ہیں لے کر جانے کی عمر ہے، بازو کھڑا کر کے نماز پڑھے. بچے سے کہو کہ بیٹے لال اللہ کے پاس جائیں گے، اللہ کے پاس مانگیں گے، نماز پڑھ میرے بیٹے لال. بچے کو ٹوپی پہنائے، خود بھی ٹوپی پہنے، اور اس کے بعد مسجد کو لے کر آئے. بچے دنوں کو بازو کھڑاتے ہیں. میرے شیخ عالم نے فرمایا بچے کو کچھ نہیں آتا، سبحان اللہ نہیں آتا، تکبیر نہیں آتی، صرف فاتحہ نہیں آتی، تسمیہ نہیں آتا، تعوذ نہیں آتا، التحیات نہیں آتا، درود نہیں آتا، دعائیں کا سرا نہیں آتا، قیام کا طریقہ نہیں معلوم، کہاں دیکھنا کہاں نہیں دیکھنا نہیں معلوم، رکوع میں کہاں دیکھے بچہ نہیں جانتا، سجدے میں کہاں دیکھے بچہ نہیں جانتا. اب وہ نماز میں کھڑ کے دیکھتا ہے تو اپنے ابو کو دیکھتا ہے. اب ابو کیا کر رہے؟ اللہ اکبر. بچہ دیکھتا ہے ابو کے ہاتھ نیچے تھے، اب اوپر ہو گئے. ایک نظر باپ کو دیکھا، بچے نے ہاتھ باندھ لیا. پھر دیکھتا ہے کہ ابو کیا کر رہے ہیں، ابو ہونٹ ہلا رہے ہیں، بچہ بھی خامخواہ ہونٹ ہلا رہا ہے. پھر دیکھتا ہے کہ ابو کیا کر رہے ہیں، ابو رکوع کو چلے گئے، بچہ بھی بے ڈھنگا رکوع کر رہا ہے. بچہ دیکھتا ہے کہ ابو کیا کر رہے ہیں، ابو سجدے کو چلے گئے. بچے کو سجدے میں جانا بڑا اچھا لگتا ہے، سیدھے سجدے کو چلے جاتا ہے. بچہ دیکھتا ہے کہ ابو کیا کر رہے ہیں، قاعدے میں بیٹھے. اتنی تیز نظر ہوتی ہے بچوں کی کہ بچے نے دیکھا ابو کو کہ ابو کیا کر رہے ہیں. ابو نے تشہد میں انگلی کو
ہوں اور وہ اتحیات پڑھا نہیں لیکن انگلی اٹھایا ہے, درود پڑھا نہیں, قاعدہ کر لیا ہے, سورہ فاتحہ وزن سورہ پڑھا نہیں, قیام کر لیا ہے, رکوع کی تسبیح پڑھا نہیں, رکوع کر لیا ہے, سجدے کی تسبیح پڑھا نہیں, سجدہ کر لیا ہے, دیکھتا ہے کہ ابو کیا کر رہے ہیں, سلام پھیر رہے ہیں, بچہ بھی سلام پھیر رہا ہے. اس کے بعد دیکھتے کیا ہے, ابو ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہے. کیا مانگ رہے ہیں ابو؟ اللہ جانتا ہے لیکن بچہ نہیں جانتا. لیکن اللہ تعالیٰ بچوں سے بڑی محبت کرتے ہیں, بڑا پیار کرتے ہیں, بڑی محبت کرتے ہیں. اور نبی نے اپنی امت کو سبق دیا, اپنے بچوں سے پیار کرو, اپنے بچوں کا حقوق ادا کرو. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کے حقوق اتنا ادا کیے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے, میرے ابو نبی وقت زنا ہے, اس کے باوجود میرے سے اتنی محبت کرتے, اتنی محبت کرتے کہ اگر میں باہر سے اپنے گھر سے شادی کے بعد ابو کے گھر کو جاتی اور ابو کے گھر کے قریب میرے چلنے کی آواز کو سن کر ابو پہچان لیتے کہ میری بیٹی فاطمہ آ رہی ہے. اللہ کے رسول اٹھ کر اپنی بیٹی کا استقبال کرتے, اپنی بیٹی کے پیشانی پر بوسہ دیتے, اپنی بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھتے, اس کے بعد اپنے بازو بلا کر بٹھا لیتے, خیر خیریت و احوال پوچھتے اور بڑی محبت کرتے. اس کی وجہ بھی یہی لکھا ہے کہ حضور کو کتنے بیٹیاں تھیں؟ 4 بیٹیاں تھیں. حضور کو کتنے بیٹے تھے؟ 3 بیٹے تھے. 3 بیٹوں کا بھی دنیا میں انتقال ہو گیا, 3 بیٹیوں کا دنیا میں انتقال ہو گیا, باقی رہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت حضرت فاطمہ سے کرتے تھے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ تینوں بیٹیوں سے محبت نہیں کیے. جب وہ حیات تھے اللہ کے رسول محبت کرتے تھے, دنیا سے پردہ کر گئے, اب باقی رہی ایک بیٹی, تو 3 بیٹیاں اور 3 بیٹوں کی محبت ملا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیار و محبت کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ زندگی گزارنے کا طریقہ بھی سکھایا. میرے بھائیوں, ہم بہت ظالم بن چکے ہیں, ہمارے بچوں کے ساتھ ہم بیٹھتے نہیں, ہمارے بچوں کے ساتھ ہم بات کرتے نہیں. میرا نبی اپنے نوازوں کے ساتھ کھیلتا تھا, میرا نبی اپنے نوازوں کے ساتھ کھیلتا تھا. ساری دنیا میں اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام اگر کسی کا گزرا ہے میرے نبی کا گزرا ہے. ہزاروں بادشاہ میرے نبی کے قدموں پر قربان, ہزاروں شہنشاہ میرے نبی کے قدموں پر قربان. اسی لیے حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے, دنیا کے تمام اولیاء کا مقام جہاں جا کر ختم ہوتا ہے وہاں تبع تابعین کا مقام شروع ہوتا ہے. تمام تابعین کا مقام جہاں جا کر ختم ہوتا ہے وہاں تابعین کا مقام شروع ہوتا ہے. جہاں تمام تابعین کا مقام جہاں پر ختم ہوتا ہے وہاں صحابہ کا مقام شروع ہوتا ہے. جہاں تمام صحابہ کا مقام جا کر ختم ہوتا ہے وہاں انبیاء کا مقام شروع ہوتا ہے. اور جہاں تمام انبیاء کا مقام جا کر ختم ہوتا ہے وہاں میرے نبی کا مقام شروع ہوتا ہے. میرے نبی سے کوئی بڑا تھا؟ میرا نبی تو وہ تھا کہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما دیا کہ پیغمبر اگر آپ نہ ہوتے تو ہم کچھ بھی پیدا نہ کرتے. اس سے بڑی صنعت اور کیا ہونا ہے. محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. سبحان اللہ تو بولے, لالی پہ پھینکا منہ میں. تم نہ جوش دلاتے دلاتے میں بے ہوش ہو کرتا نا. محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. تو اور اسٹیج میں دکھ رہا, سامنے نہیں دکھ رہا. نہ بیتے سمندر میں پانی کے دھارے, نہ جو تلے پر چمکتے ستارے, نہ گلشن کے رنگی نظارے, نہ مسجد کے
بھی نہ ہوتا. ذرہ یا ستور نہ ہم تم بھی ہوتے نئے بات ہوتی نہ تم سے ہماری ملاقات ہوتی نہ شمس و قمر اور دن رات ہوتی بس اللہ ہی اللہ کی ایک ذات ہوتی محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن جب گھر کے اندر آتے تو بچوں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھیلا کرتے. آج بچے اپنے بچپن کے زمانے کی شکایات کرتے ہیں. کیا کریں؟ ابو سوتے رہتے ہیں، ہم اسکول چلے جاتے ہیں، جب آ کر سو جاتے ہیں تب ابو آتے ہیں. حتیٰ کہ پیر منگل چاشمہ جمعرات جمعہ ہفتہ پورا گزر جاتا، ابو سے ملاقات نہیں ہوتی. بچوں کا بچپن شکایت کرتا ہے. میرے آقا نبوی منصب، نبوی مصروفیات کے باوجود برابر بچوں کا حق دیتے. گھر کے اندر آ کر حسنین کے ساتھ کھیلتے. ایک مرتبہ کا واقعہ، اللہ کے رسول گھر کے اندر گئے. حضرت حسنین، حسن اور حسین میرے نبی کا دامن پکڑ کر ہمیشہ کھینچتے. میرے آقا اپنے بچے کو اٹھا لیتے، حسن کو اٹھا لیتے، حسین کو اٹھا لیتے. آج کیا پروفیشنل زمانہ آیا، کیا آج بھی کوئی VIP زمانہ آ گیا، کیا یہ ہمارے نئے زمانے کی نئی ترقیاں؟ ذرا ہم اچھے کپڑے پہن لیے. چھوٹا بچہ یہ نہیں دیکھتا کہ ابا کے کپڑے سوٹ بوٹ میں ہے ابا. بچہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ میرا باپ کھڑا ہے، فوراً جا کر ابو کے سامنے ایسے ہاتھ کر دیتا ہے. لیکن باپ اٹھاتا نہیں، اس لیے کہ کپڑے گندے ہو جائیں. نہیں زمانہ جب بچہ آ کر ابو ابو بول کر بولا تھا، بیگم سے پوچھتے بیگم حدیث پینا ہے، پیشاب کر ڈالیں گے. جنید پیشاب کرتا ہے، تمہیں کیا کرتے؟ بچہ پیشاب کری. میرے نبی کے گود میں بچے پیشاب، حضرت حسن پیشاب کر رہے ہیں نبی کے گود میں. سبحان اللہ، نبی کی گود سے زیادہ پاک و پوتر گود ساری کائنات میں کوئی اور ہے؟ خدا کی قسم نہیں ہے. میرے نبی کے گود میں حضرت حسن پیشاب کر رہے ہیں. فاطمہ دوڑتے ہوئے آتی ہے، کہتی ابو 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 حسن پیشاب کر رہے ہیں. اللہ کے رسول نے فاطمہ سے کہا مہ یا فاطمہ ہاں واہ کی بنی. بیٹی فاطمہ چھوڑ، یہ میرا بیٹا ہے، پیشاب نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ اب وہ پیشاب کر رہا ہے، آدھے پیشاب میں روکا نہیں جائے گا. اگر وہ پیشاب کر دیا ہے بعد میں کپڑے دھو لیتا ہوں، لیکن بچے کا دل نہیں دھوں. کیا محبت، کیا پیار. بچوں کے ساتھ بیٹھنا، کھیلنا. نبی جب بھی گھر کو جاتے بیٹی فاطمہ کے یا فاطمہ اپنے بچوں کو لے کر گھر کو جب بھی آتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے میرے نبی کا دامن پکڑ کر کھینچتے. اللہ کے رسول اپنے نواسوں کو ڈانٹتے نہیں تھے، حسن گستاخی نہ کرو، حسین گستاخی نہ کرو. یہ دربار رسالت ہے، یہاں جھکتا نہیں نبی. نبی کے سامنے ساری کائنات جھکتی. یہی تو ہے میرا نبی سبحان اللہ، جس کے سامنے اچھے اچھے جھک گئے. میرے نبی کے دربار سے بڑا دربار کسی کا تھا؟ اسی لیے ایک شاعر کیا کہتا ہے، سلام منظوم میں پیش کرتا ہے، اے تمام آپ پر سلام نازش
دربار کے غلام، لیکن نبی بیٹھتا کہاں تھا؟ پھٹی ہوئی حصیر پر بیٹھتا تھا، لیکن ناشادی اس دربار کے غلام ہوتے تھے، اس لیے کہ زمانہ بہترین تخت و تاجوں پہ بیٹھ کر انسانوں کے جسموں پہ حکومت کرنے کا سبق تو پڑا ہے، لیکن دیکھنا ہے تو حکومت میرے نبی کی دیکھو، پھٹی ہوئی حصیر پہ بیٹھ کر دلوں پہ حکومت کرنے کا منظر ملے گا، وہ مدینے کے بادشاہ کے دربار میں ملے گا، بیٹھتے پھٹی ہوئی حصیر پر، کھاتے سوکھی ہوئی روٹیاں، پہنتے پھٹی ہوئی اور پہن زدہ چادر، لیکن صحابہ کے دلوں پر حکومت تھی، جسموں پر حکومت نہیں تھی، لیکن وہ نبی جو نبیوں کا نبی، رسولوں کا رسول، حضرت حسنین دامن پکڑ کر جھکاتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھک جاتے، حضرت حسن پیٹ میں بیٹھ جاتے، نبی کے ادھر کی پٹی پکڑ لیتے، ادھر کی پٹی پکڑ لیتے، کہتے کہ نانا ایک راؤنڈ مارو۔ آج صبح سے لے کر شام تک بچہ اس انتظار میں رہتا ہے کہ ابو آئیں گے، گاڑی میں ایک راؤنڈ ماریں گے، لے لے کاٹو گاڑی بھگا دل کو، گھر کے اندر گھستے، بچہ جاتا ایک راؤنڈ صبح سے تھک تو ہوئی سے راؤنڈ مارنا کرتے، پھر بیوی کو تو سلانا نہیں ہوتا تم نا، یہ ایک راؤنڈ میں بچہ خوش ہوگا، زمین میں تو آسمان میں خدا خوش ہو جائے گا۔ وہ بچہ دل ہی دل میں سوچے گا میرے ابو سے اچھے ابو ہے کوئی، میرے ابو سے اچھے ابو ہے کوئی۔ اللہ کے رسول حضرت حسن کو بٹھاتے گھر کے اندر، دونوں ہاتھ زمین میں ٹیک کر، دونوں گھٹنے زمین میں ٹیک کر، ایک راؤنڈ مارتے، پیٹ میں نواسے کو بٹھا کر، کوئی نانا بنے ہے تو سنت آج رات ہی ادا کر دو، سنت آج رات ہی ادا کر دو، صبح سے پہلے موت آ گئی تو انشاءاللہ تعالی شہیدوں میں شمار ہوگا، شہیدوں میں شمار ہوگا، اس لیے کہ آقا نے کیا فرمایا، ایک دور ایسا آئے گا جس دور میں جو کوئی میری ایک سنت پر عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ آج رات ہی اپنے نواسیوں کو، اپنے پوتے اور پوتیوں کو پیٹ پہ بٹھا کر گھر کے اندر ایک راؤنڈ اس نیت سے مارو کہ میرا نبی یہ کام کیا، میں بھی آج سنت پر عمل کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول راؤنڈ مارتے، ایک مرتبہ ابو بکر آ گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، کون؟ آقا نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کا غلام ابو بکر، آ جائیے اندر۔ حضرت ابو بکر آئے، دیکھتے کیا ہے، حضور کی پیٹھ پر حسن بیٹھے ہیں اور حضور راؤنڈ مار رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے کہا، اے حسن کیا بہترین سواری پائی تو نے، اے حسن کیا بہترین سواری پائی تو نے۔ اللہ کے رسول نے ابو بکر کو دیکھ کر کہا، ابو بکر تعریف دو طرفہ ہو ایک طرفہ نہیں، جتنی خوبصورت حسن کی سواری ہے اتنی ہی خوبصورت میرا سوار بھی ہے، جتنی خوبصورت حسن کی سواری ہے اتنی ہی خوبصورت میرا سوار بھی ہے۔ گھر کے اندر بچوں کے ساتھ ان کے حقوق بھی عطا کرو، ان کے ساتھ نماز پڑھا کرو۔ میں یہ عرض کر کے اپنی بات کو ختم کروں کہ اپنے بچوں کو نماز کے لیے کھڑا ہے، آخر میں بچہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرے گا، دیکھے گا کہ ابو کیا کر رہے ہیں، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہے ہیں، بچہ بھی ہاتھ اٹھا رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے، لیکن مانگنا آتا نہیں، اور چپکے سے ہلا رہا ہے۔ میرے شاگرد عالم نے فرمایا کہ بازو بچہ جو معصوم ہے وہ اتنا معصوم ہے، قیام، رکوع، سجدہ، قاعدہ، سلام، فاتحہ، زمسورہ، تسبیح، تعوذ، تسمیہ، تحیات، درود، معصورہ کچھ بھی نہیں آیا، لیکن اس کے ٹوٹے پھوٹے سجدے اللہ کو اتنے پسند آ جاتے ہیں۔ بچوں کے ٹوٹے پھوٹے سجدوں کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ماں باپ کی نماز کو بھی قبول فرما لیتے ہیں، دعا کو بھی قبول فرما لیتے ہیں۔ یہ ہمارے بچوں کا حق ہے میرے دوستوں، ہمارے بچوں کو لائق بنانا، ہمارے بچوں کو فائق بنانا، ہمارے بچوں کو بے مثال بنانا، اور سخت ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں کہ ہمارے بچے اپنے دور کے ٹیپو سلطان بن جائے، ہمارے بچے اپنے دور کے محمد بن قاسم بن جائے، ہمارے بچے اپنے دور کے صلاح الدین ایوبی بن جائے، ہمارے بچوں کے اندر اتنی اچھی صلاحیت آ جائے کہ ہمارے
بچے ہمارے ملک کا نام روشن کرے اور ہمارے ملک کو صحیح نہج پر لے کر چلے اور صحیح طریقے سے سنبھالے اور ہمارے ملک کو سنوارے، اس لیے کہ قابل بچے ہی کر سکتے ہیں جن کے سروں پر تربیت کا تاج ہوتا ہے، جن کے سروں پر اخلاق کا تاج ہوتا ہے، جن کے سروں پر تہذیب کا تاج ہوتا ہے، جن کے سروں پر صداقت کا تاج ہوتا ہے، جن کے سروں پر امانت کا تاج ہوتا ہے، جن کے سروں پر اچھائی کا تاج ہوتا ہے، وہی بچے اس ملک کو کامیاب کر سکتے ہیں اور اس ملک کو کامران کر سکتے ہیں اور اس ملک کو سارے عالم میں ایک شان عطا کر سکتے ہیں۔ ایسے بچے بنانے کی ضرورت ہے۔ ان کے سامنے اپنی زبان کو صاف رکھو، ان کے سامنے اپنی زبان کو پاک رکھو۔ بچوں کے سامنے بڑوں کو کیسے پکارنا ویسے پکارو، امی کو جیسے پکارنا ویسے پکارو، بھائیوں کو جیسے پکارنا ویسے پکارو، بچوں کو کیسے پکارنا ویسے پکارو، بیوی کو کیسے پکارنا ویسے پکارو۔ اس لیے کہ ہماری زبان دیکھ کر بچے اپنی زبان سیکھتے ہیں، ہماری تہذیب دیکھ کر بچے اپنی تہذیب بناتے ہیں، ہمارے اخلاق دیکھ کر بچوں کے اندر اخلاق آتی ہے، بات کرنے کی عمر ہوتی ہے۔ لیکن معجزے کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم بات کیے تو کہاں کیے؟ جھولی میں بات کیے۔ جب مریم علیہ السلام اللہ کی قدرت اور اپنی کرامت عیسیٰ کے معجزے سے بچے کو پیدا کرتی ہے، اس فکر میں رہتی ہے کہ اے اللہ اگر زمانہ کا سوال کرے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ سے کہا، مریم سے کہا، مریم تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں، تیری عزت کی گواہی تیرا بیٹا دے گا۔ جب لوگ آ کر سوال کریں گے بچے کی طرف اشارہ کر دینا، بچہ تیری برات اور تیری عزت اور تیری حیا کی بیان کرے گا۔ حضرت مریم نے برابر اشارہ کر دیا، فاشارت الیہ، والوں نے پوچھا قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اے مریم یہ جھولی میں پہنچنے والا بچہ کیسے بات کر سکتا ہے؟ تو ابھی بات ختم نہیں ہوئی، جھولی سے آواز آتی ہے، قال انی عبداللہ، اے لوگوں میری اماں سے سوال نہ کرو، سوال مجھ سے کرو، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ مجھے کتاب بھی دیا ہے، وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ دراصل یہ میرا معجزہ ہے، اللہ کی قدرت ہے، میری ماں کی کرامت ہے، نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں جو عورتوں کو دیکھ کر میرے ذہن میں آیا۔ اور بطور خاص سمے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو اسی عمر میں وہی عطا کی جب مریم پر الزام لگا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ عیسیٰ کو جواب دینے کے لیے کھڑا کر دیا۔ جب امی عائشہ پر الزام لگا اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کو کھڑا نہیں کیا، نبی باحیات تھے نبی کو کھڑا نہیں کیا، عمر باحیات تھے عمر کو نہیں کھڑا کیا، عثمان باحیات تھے عثمان کو نہیں کھڑا کیا، حضرت علی باحیات تھے نہیں کھڑایا، عبداللہ ابن مسعود تقی وقت زماں تھے لیکن کھڑا نہیں کیا، بلکہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگا تو حضرت عائشہ بے قرار ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا کہ پیغمبر آپ خاموش رہو، آپ خاموش رہو، تمہاری بیوی امت کی ماں کی صفائی قرآن بیان کرے گا، تمہاری بیوی امت میں ماں کی صفائی قرآن بیان کرے گا۔ اتنا بڑا مقام حضرت عائشہ کا رہ کر بھی حضرت عائشہ عمر سے پردہ کرتی تھی، عثمان سے پردہ کرتی تھی، علی سے پردہ کرتی تھی، صحابہ سے پردہ کرتی تھی۔ ہم تو دینی جلسے جب منعقد کرتے ہیں تو ہم کو بھی پردے کا خاص خیال رکھنا پڑے گا، ورنہ ہمارے جیسے دوسروں کے لیے غلط نمونہ بن جائیں گے۔ اور ایک بات آپ کے سامنے عرض کر دو کہ بچے جب اچھا پروگرام پیش کر رہے تھے، تالیاں مار کر ان کی بداہی بیان کر رہے تھے، ان کو مبارکباد پیش کر رہے تھے، لیکن سنو اسلام کتنا کامل و مکمل دین ہے۔ اسلام کے اندر مردوں کو تالی مارنے سے روکا گیا ہے، مردوں کو تالی مارنے سے روکا گیا ہے۔ ایک مرتبہ نبی نماز پڑھا رہے تھے، نبی کو نماز میں بھول واقع ہو گئی تو پیچھے صحابہ تالی مارے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہونے کے بعد صحابہ کو جمع کر کے کیا بیان فرمایا؟ حضرات علماء اور حضرات اکابر بیٹھے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے امام بخاری نقل فرماتے ہیں التکبیر للرجال والتسبیح للنساء، اے صحابہ تالیاں مارنا مردوں کا سیوا نہیں ہے بلکہ تکبیر کہنا مردوں کا سیوا ہے۔ اگر کوئی اچھا پروگرام پیش کرتا ہے، کوئی اچھا جملہ بیان کرتا ہے، کوئی اچھا کام کرتا ہے، سبحان اللہ بولو، ماشاءاللہ بولو، الحمدللہ بولو، اس لیے کہ اسلام کون سے وقت میں کون سا جملہ بیان کرنا وہ بھی سکھایا کہ نہیں سکھایا؟ ارے وہیں سے تو بات گئی،
भूल गए क्या पीछे का सबक है? वोट ना बोल रहा था, क्या तुझे अच्छी चीज दिखी, क्या बोलना? माशाअल्लाह। कौन तुझे अच्छी खबर ला कर दिया, क्या बोलना? माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। नजर नहीं लगना। कौन तुझे बुरी खबर लेकर आया, क्या बोलना? इन्ना लिल्लाह। हजरत हजरत तुम्हारी दुआ से मुझे बेटा हुआ, माशाअल्लाह, बारकल्लाह। हजरत हमारे बाबा तुम्हारे आशिक थे, कल रात टिकट ले ली, मैंने इंतकाल हो गया, इन्ना लिल्लाह। अगर इसके बरखिलाफ बोले हजरत हमारे बाबा तुम्हारा बुरानी नहीं छोड़ते थे, जुम्मे को इंतकाल होगा, माशाअल्लाह। अच्छी बात है। हजरत हजरत तुम्हारे पास में दम कराना को गया नहीं पानी, तो बीवी को पिलाया तो बेटा हुआ, इन्ना लिल्लाही। क्या ये अच्छी बात बोलकर इन्ना लिल्लाह बोलते? हर जुमला कहाँ इस तरह। अब बच्चे अच्छा प्रोग्राम पेश करें क्योंकि आपको मालूम नहीं था, लेकिन इस्लाह के तौर पर पेश कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह बोलना, माशाअल्लाह बोलना, ताली नहीं मारना, इसलिए कि ताली मर्दों की शान नहीं, तकबीर मर्दों की शान है। सुभान अल्लाह। इस्लाम ने औरत को क्या दिया? उसकी आवाज को भी पर्दा दिया। इस्लाम ने उसके चेहरे ही को पर्दा नहीं दिया, उसके जिस्म ही को पर्दा नहीं दिया। सुभान अल्लाह। सवाल करता है जमाना के इस्लाम ने औरतों को तंग करके रख दिया। मेरी माए खुश हो जाओ कि इस्लाम ने तुमको क्या दिया? तुम्हारी आवाज को भी पर्दा दिया। और इस्लाम ने ये कहा कि किसी अच्छी चीज को देखकर तुम जोर से सुभान अल्लाह नहीं बोल सकती। अगर किसी को इशारा करना है, पुकार कर इशारा नहीं कर सकती, अलबत्ता ताली मार सकती है, इसलिए कि तेरी आवाज भी पर्दे में दाखिल है। इससे ज्यादा इस्लाम का सबक क्या हो सकता है? ये चंद बातें थी जो हालात को देखकर मैं आपके सामने रख दिया, वरना मेरा इरादा क्या था कि जमाना जिस इल्म को पसंद करता है उस इल्म की हकीकत क्या है और कुरान और हदीस और इसकी गहराई क्या है वो बयान करना चाहता था। क्योंकि बात का रुख इस तरफ चला गया, मुझे सफर भी करना है, सुबह तक मुझे बेंगलोर पहुंचना है, मदरसे में हाजिरी देना है। जो चीदा चीदा चंद बातें आ गई वो आपके सामने रखा। बतौर खास औलाद की तालीम और तरबियत के बारे में दोस्तों, ये अल्लाह ताला की तरफ से अमानत है। जैसे कब्र और हशर में अल्लाह ताला नमाज रोजे ज़कात के बारे में सवाल करेंगे, लिख कर रख लो, अल्लाह ताला हमारी औलाद की तालीम और तरबियत के बारे में भी जरूर सवाल करेंगे। जो माँ बाप अपने बच्चों की तालीम और तरबियत का जवाब अल्लाह के दरबार में इंशाअल्लाह ताला खुदा उनके लिए मग़फ़िरत का फैसला फरमाएगा, जन्नत का फैसला फरमाएगा। हम हर चीज की अहमियत को समझ चुके हैं, लेकिन औलाद की तालीम और तरबियत की अहमियत को सही समझे हैं। ये बच्चे बड़े नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, इनको बनाने की जबरदस्त जिम्मेदारी हमारे खानों पर है। बड़ा नाजुक दौर है, हालात बड़े खतरनाक हैं, और हालात क्या है मुझे कहने की जरूरत नहीं है, उससे ज्यादा आप हजरात जानते हैं। ऐसे पुरफितन दौर और हालात में हम अपने बच्चे और बच्चियों पर इतनी कड़ी नजर रखना चाहिए जितना हजारों किलोमीटर दूर उड़ने वाला परिंदा शाहीन अपने शिकार पर नजर रखता है। वरना ये बच्चे हमारे हाथों से निकल गए तो गैर इनको कैच करने के लिए बैठे हैं, तो फिर सारे आलम का नक्शा बदल जाएगा। अल्लाह ताला से मैं भी हिफाजत की दुआ करता हूँ, आप भी हिफाजत की दुआ करें, और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि आज के हमारे जलसे को कबूल फरमाए, हजरत असातिज़ा और उलमा की मेहनतों को कबूल फरमाए। जितने बच्चे और बच्चियों ने अपना इल्मी मुजाहिरा और अपने असातिज़ा की मेहनतों को आपके सामने पेश किया, अल्लाह ताला इन बच्चों के मुजाहिरे को कबूल फरमाए, मजीद इल्म दीन से इन बच्चे और बच्चियों को आरास्ता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। थोड़ी देर के लिए बैठ जाए। हजरत के बयानात की पीढ़ियाँ भी मौजूद हैं, जो हजरत लेना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, ले सकते हैं। मुसलमान क्यों परेशान है, इसके ऊपर भी एक टॉपिक है हजरत का। मुसलमान की परेशानी की वजह मुहर्रमुल हराम के अकायद, मुसलमान परेशान और मुसलमान होशियार रहो।